توفیق عطا فرمائے۔ محدثین فرماتے ہیں جس طرح ہمارے بچوں کو سورہ اخلاص قل واللہ یاد ہوتی تھی، ہم اس طرح صحابہ کی زندگیاں اور کردار اپنے بچوں کو یاد کرواتے تھے، پڑھاتے تھے، حفظ کرواتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بغیر کسی مشورے کے میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا جاتا، نامزد کر جاتا، جانشین منتخب کر جاتا۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی، جن کی وجہ سے آج ہماری مسجد مدرسے اور یہ محفوظ ہیں اور آج ہم مسلمان ہیں۔ اور صحابہ اکرام ان کی شان، اہل بیت کی شان سمجھنے کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا یہ بڑا ضروری ہے، ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھ سے یہ سوال کرے، پوچھے کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا فیصلہ بغیر مشورے کے کر کے آ گیا، امت کو ایسے ہی بغیر مشورے کے کسی کے حوالے کر کے آ گیا، اگر اللہ مجھ سے یہ سوال کرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے عرض کروں گا سمیت نبی کا، اللہ میں نے تیرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، امین و حاضح الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، تیرے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر میری امت میں میری امت کا کوئی امین شخص ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے، اس لیے بغیر مشورے کے میں اپنا جانشین اسے منتخب کر کے آیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک روایت لائے، امام ابن شبہ رحمہ اللہ نے اسے تفصیل سے بیان فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دفتر میں موجود ہیں، اپنے دفتر میں، دفتر کوئی محل نہیں ہے، ایک دفتر ہے، کتنا ہوگا جتنا ایک بڑا کمرہ ہوتا ہے جس میں 3-4 چارپائیاں آ جاتی ہیں، 8-10 کرسیاں لگ جاتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دفتر ہے، آپ چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے، یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ بیٹھے مدینہ میں ہیں اور کسریٰ اور قیصر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں عمر کا نام مت لو، ہمیں وحشت ہوتی ہے، دہشت ہوتی ہے، ہم پر کب کبھی تاری ہوتی، ہزاروں میل کا فاصلہ۔ اور آج ایٹم بم بھی ہے، اسلامی ریاستیں بھی ہیں، غیرت نہیں ہے، جرت نہیں، بہادری نہیں، اسی لیے ذلت اور رسوائی عالم اسلام کا مقدر بن چکی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند دوست بیٹھے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، آج شیڈول میں کسی سفیر کی آمد متوقع نہیں، معاملات سارے ہم نپٹا چکے، جو جو مسئلے ہمارے پاس آئے ہم ان کو حل کر چکے۔ آج ہر بندہ اپنی اپنی خواہش بتائے، تمنا بتائے، تمنو ہو، اپنی اپنی آرزو بتائے کیا کیا اس کی خواہش ہے۔ فارغ بیٹھے، کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے، نہ کسی کے آنے کا وقت ہے، بتاؤ۔ ایک ساتھی نے عرض کی امیر المومنین، میں آپ کے دفتر کو دیکھ رہا ہوں، آج دفاتر دیکھے، چوری کی بجلی، سی سی ٹی وی کیمرے، سیکورٹی، اندر باہر، چھتوں کے اوپر، دائیں بائیں، خوف ہراس اور کام ٹکے گا نہیں، رشوت چور بداری ہر دفتر میں عام، الا
ڈر اور خوف ہے، دہشت ہے، ایمان نہیں، غیرت نہیں، جرت اور بہادری نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین، یہ جو آپ کا میں دفتر دیکھ رہا رضی اللہ تعالی عنہ، میری یہ خواہش ہے، اللہ سے التجا ہے، اللہ مجھے اتنا سونا دے، اتنا مجھے سونا دے، یہ جو جتنا آپ کا دفتر ہے یہ بھر جائے، نیچے سے لے کے چھت تک یہ بھر جائے۔ میری یہ خواہش ہے، پھر میں یہ اعلان کروں کہ جتنے مدینے میں بیوگان ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ آئیں اور میں ان کو لپ لپ بھر بھر کے سونا دیتا چلا جاؤں۔ میری یہ خواہش، میں اللہ کے راستے میں سب خرچ کر دوں۔ یہ قسمتوں کی بات ہے، کوئی کماتا ہے کہ میری نسلیں کھائے گی، کوئی خرچ کرتا ہے کہ آخرت میں کام آئے گا۔ یہ تو قسمت اور نصیبے کی بات۔ کوئی مال پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے، کسی کے پاس ڈنگ کے کھانے کو پیسے نہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا امیری یہ نہیں کہ خزانوں کے خزانے جیبیں بھری ہوئی ہوں، امیری یہ ہے کہ بندہ دل کا غنی ہو، کنجوس نہ ہو، بخیل نہ ہو۔ اللہ ایسی تونگری ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ بیٹھے ہوئے، دوسرے نے خواہش کا اظہار کیا، میری خواہش یہ ہے جو پہلے آپ نے سنی ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اللہ مجھے ہیرے جواہرات عطا فرمائے، سونے سے بھی قیمتی جواہرات، یہ تو بادشاہ کے محلات میں اللہ مجھے ہیرے اور جواہرات عطا فرمائے۔ صبح اٹھوں فجر کی نماز کے بعد میں امت کے جتنے غریب افراد ہیں میں ان میں تقسیم کرتا جاؤں، اور یہ تقسیم کرتے کرتے مجھے موت آ جائے۔ میری یہ خواہش، اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سب کچھ اپنے پاس کچھ نہ رکھوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن رہے ہیں، ہر شخص نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے عرض کی ایک ساتھی نے کہ ہم تو بتا چکے، اب آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتمنا، ہاں میری بھی کوئی خواہش ہے، میں بھی کچھ جذبات رکھتا ہوں۔ میری خواہش اور دل کی آرزو تمنا یہ ہے کہ مجھے کوئی جمگٹھا نہیں چاہیے، مجھے کوئی رش نہیں چاہیے، مجھے کوئی درباری قسم کے لوگ نہیں چاہیے، مجھے بس اتنے افراد چاہیے جو میرے اس دفتر میں آ جائیں، کہ جتنا دفتر ہے بس اس دفتر میں آ جائے، تھوڑے ہوں تھوڑے، لیکن ساتھ فرمایا کیا؟ فرمایا ہوں تھوڑے، لیکن میں ایک ایک کو دیکھوں تو مجھے ایسا نظر آئے کہ یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں۔ تدبر، جرت، غیرت، صبر، بصارت، دانش مندی اور سپہ سالاری کے جتنے جوہر ہیں وہ ان میں نظر آئے، ہوں تھوڑے، لیکن جس کو بھی میں دیکھوں ان میں جھلک ابو عبیدہ بن جراح کی نظر آئے یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آئے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا امین ھذہ الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ جنہوں نے کریا کریا، بستی بستی، نگری نگری اسلام کا، توحید کا، سنت کا پرچم لہرایا، یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ سن رہے